پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 35 میں ارشاد فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک. اب یہ بڑی اہم چیز ہے، اس میں بڑی اہم بات ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ نظر ماننا حرام ہے، منت مانگنا حرام ہے، تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا انی نذرت لک. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں. اب عمران کی بیوی کون؟ حضرت حنہ. یہ حنہ جو ہے یہ حضرت مریم کی والدہ ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے فاقوزہ، جو کہ حضرت مریم کے نانی ہوئے. تو حضرت حنہ کے شوہر کا نام عمران، اور حضرت حنہ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں اللہ میں تیری بارگاہ میں منت مانگتی ہوں. کون سی منت؟ لوگ کہہ دیتے آسانی سے کہ منت مانگنا حرام ہے، نظر کرنا حرام ہے. یہاں تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، قرآن میں اللہ نے منت کا ذکر کیا کہ انہوں نے منت مانگی تھی. اور ان کی منت کیا تھی؟ انہوں نے منت مانی تھی اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دیں گا تو میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی، میں تیری راہ میں آزاد کر دوں گی اس کو. پھر اس سے کام نہیں لیا جائے گا، اس کو کمانے کا نہیں کہا جائے گا، بس اس کو کہا جائے گا تو اللہ کے لیے وقف ہے، تو دین کا کام کرتا رہے. میں نے ابھی جو چل رہا تھا وقف کا مسئلہ، تو میں نے ابھی کسی کا انٹرویو دیکھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو وقف کا قانون، یہ جو وقف ہے یہ صرف ہندوستان میں ہے، باہر کے اسلامی دیشوں میں وقف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں وقف نہیں ہے، ملیشیا میں وقف نہیں ہے، انڈونیشیا میں وقف نہیں ہے، یہ تو صرف یہاں کے مسلمانوں نے وقف بنایا ہوا ہے، ورنہ وقف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو وقف کی بات تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، اور یہ آج کے زمانے کی بات نہیں. وقف کرنا حضرت عیسیٰ سے پہلے کے زمانے کی بات ہے. حضرت مریم نے پہلے حضرت حنہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بچے کو وقف کر دوں گی تیرے لیے. وقف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں دے دینا، کہا مولا اب اس سے تیرے بندے فائدہ اٹھائیں گے، یہ تیری بارگاہ میں ہے، میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، تیری بارگاہ میں اس کو استعمال کیا جائے گا کسی چیز کو. تو انہوں نے منت مانگی کہ مولا میں اپنی اولاد کو تیرے لیے وقف کر دوں گی. مسجد اقصیٰ میں اس وقت رہا کرتے تھے، مسجد اقصیٰ میں اس وقت یہ خاندان رہا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا اگر اولاد ہوئی میری تو میں وقف کر دوں گی، وہ مسجد اقصیٰ میں رہے گا، مسجد اقصیٰ کی صاف صفائی کرے گا، خدمت کرے گا، اس کے لیے وقف ہے. لیکن جب منت انہوں نے مانگ لی، اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر عمران کو بتایا میں نے ایسی ایسی منت مانگی ہے. حضرت عمران نے کہا تم نے کیسی منت مانگ لی ہے کہ تم اپنے بچے کو وقف کر دو گی مسجد کے لیے؟ حضرت عمران نے کہا سوچو تو صحیح ذرا، اگر لڑکا ہوا تو پھر وہ تو وقف کیا تم نے، صحیح بات ہے، وہ مسجد میں رہے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، مسجد کی جھاڑو لگائے گا. لیکن اگر لڑکی ہوئی تو بتاؤ تمہاری منت کیسے پوری ہوگی؟ کیونکہ عورتوں کو تو مسجد میں آنا اس وقت بھی پابندی تھی. اور کہا کہ پھر وہ کیسے تمہاری منت پوری ہوگی؟ تو حضرت حنہ نے کہا کہ میں نے تو یہ سوچا نہیں اس بارے میں کہ یہ کیسے میری منت پوری ہوگی. بہرحال انہوں نے منت مانگ لی. اب آپ دیکھیے جب منت مانگ لی تو اس کے بعد کیا ہو؟ فرمایا ما فی بطنی محررا فتقبل منی. فرمایا کہ میں نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد ہے، تو مجھ سے اسے قبول فرما. انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا کہ جو میرے پیٹ میں اولاد ہے میں اس کو وقف کرتی ہوں تیرے لیے، بس میں چاہتی ہوں کہ تو اسے قبول کر لے. اور پھر فرمایا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے منت مانگ لی، اب تو اس کو قبول کر لے اللہ. اللہ نے قبول کر لی. اب پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. اس کے بعد ہونا یہ تھا کہ ان کو حمل ٹھہرا، اور جب حمل ٹھہرا اور اس کے بعد جب اولاد ہوتی ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا.